عالمی جنات کا تعارف مختلف درسوں میں، مختلف کلاسوں میں ہم تھوڑا بہت ان ٹچ رہتے ہیں. آج تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں. جنات، انسان اور فرشتے اپنی عادات، اپنے اطوار اور تخلیق کے لحاظ سے تین مختلف اور الگ الگ مخلوقات ہیں. تاہم جنوں اور انسانوں میں اس حیثیت سے کچھ چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں. پہلی چیز کہ یہ دونوں عقل اور ارادے کی صفت جو ان سی ہے وہ ان دونوں میں پائی جاتی ہے. دونوں کو اللہ نے عقل دی اور ارادہ دیا. فرشتے جو ان سے ہے نا وہ اپنا ارادہ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن جو انسان اور جنات ہے نا یہ اپنا عقل، اپنا ارادہ استعمال کریں گے. پھر خیر اور شر کا راستہ اختیار کرنے کی قدرت رکھنے میں بھی یہ دونوں یکساں ہیں. یعنی انسانوں کی طرح ان میں بھی خیر شر ہے، اچھائی بھلائی کا عنصر ہے، اور ان میں بھی آگے آپ دیکھیں گے اچھے اور برے جنات ہیں. جیسے انسانوں میں نا کچھ شیطان صفت ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا مکلف ہونے میں بھی دونوں برابر ہیں. جنات پہ بھی اسی طرح فرض ہے عبادت جس طرح انسان پہ فرض ہے، اور اسی طرح وہ مکلف ہے، اور اسی طرح اس کا جواب دینے کا بھی وہ وہاں پہ ذمہ دار ہوگا جن بھی. اسی لیے بارہا آپ قرآن میں دیکھیں گے ہم جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذاریات کی صورت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی یہ دلیل ہے اس چیز میں کہ آپ سے اگر کوئی کہتا ہے آپ کیسے کہہ سکتی کہ جنات بھی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بارہا یہ دہراتے ہیں کہ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں. جن اپنی اصلیت میں وہ روحیں ہیں جو عقل بھی رکھتی ہیں، ارادہ بھی رکھتی ہیں، انسان کی مانند مکلف بھی ہیں اور احکام کی پابند بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز جو ان سے وہ مادہ سے تقریباً خالی ہے، یعنی وجود. جیسے ایک انسان کا وجود ہے نا وہ بدل نہیں سکتا، وہ اس سے خالی ہے. اور ہماری جو حواس ہے نا 5 حواس ہوتے ہیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، سمجھنا، بولنا، اس میں وہ نہیں آتے، اس سے چھپے ہوئے ہیں. یہ ان کا پھر فرق ہوتا ہے. اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق نہ نظر آنے والی مخلوق ہے. ان کی خاص شکل و صورت نہیں ہوتی، انہیں مختلف روپ دھارنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے. کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، ان کے درمیان سلسلہ نکاح بھی جاری ہوتا ہے اور نسل بھی ان کی آگے بڑھتی ہے. آخرت کے دن ان کے اعمال کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اور نتیجہ بھی انہیں بھی نتیجے کے طور پہ جنت یا جہنم کی صورت میں ثواب اور عذاب بھی ہوگا. معلوم تھی پہلے یہ بات ہے؟ کچھ چیزیں نہیں تھی نا، کچھ تو پتا ہے کچھ نہیں پتا تھا. اس لیے معلوم ہونا چاہیے نا کہ آگے بھی آپ کو بہت سی چیزیں ایسی پتہ چلیں گی کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اور پھر یہ جو ہمارے بچے جو ڈرتے ہیں نا جنوں سے، پھر نہیں ڈریں گے. خیر ہم بڑے بھی ڈرتے ہیں، اس ایج میں بھی بعض خواتین چھت پہ جاتے ہوئے یا اکیلے اوپر بھی منزل پہ جاتے ہوئے ڈرتی ہیں. یہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ زندگی میں کبھی نہیں ڈریں گی انشاءاللہ. امام شقوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن وہ صاحب عقل اجسام ہے جو نظر نہیں آتے، اور ان پر ہوائی اور آتشی مادہ غالب ہے. جنات کو ان کی اصلی صورت جس پر ان کی تخلیق ہوئی دیکھنا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اصل جو آیت لانے کے لیے یہ آیت کوٹ کی گئی وہ اس کا یہ پورشن ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، سورۃ اعراف کی آیت 27، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح کہ اس نے تمہارے باپ دادوں کو جنت سے نکلوایا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اتنی ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گی، آگے ساری چیزیں آئیں گی، لیکن مختصر اس کا پہلا وار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ لباس میں.
ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم بارہا اپنی کلاسوں میں بات کر چکے. ایک مختصر سا گزرتے ہوئے دیکھتے جاتے ہیں کہ کن پہ شیطان اثر کرتا ہے. بے لباسوں پہ. اچھا، جو حجاب والے ہیں، پردے والے ہیں، اب ان کے اندر وہ کیسے اثر ڈالتا ہے. کلرفل پہنو، مٹیریل بڑا سافٹ لو، شفون کے بناؤ، بڑے پیارے پیارے کپڑے آتے ہیں. آپ کسی کو پہلے دیکھا کہتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے حجاب میں، تو پیارا ہی تو نہیں لگنا تھا. اب چاہے اندر وہ اچھی خاصی ایج کی خاتون ہو، اب وہ باہر سے اتنی پیاری لگتی ہے کہ نہ دیکھتے ہوئے بھی دل چاہتا ہے مڑ مڑ کے دیکھے. اچھا، ڈیزائن بڑے خوبصورت برقعوں کے ہوتے ہیں. اب شیطان کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا سیدھا سادہ تمبو پر تانا ہوا، دیکھو اتنے پیارے پیارے برقعوں کے ڈیزائن آ گئے ہیں. وہ ہو جاتا ہے. پرنٹ آ گیا، سیلف پرنٹ، تو کون کون سا پرنٹ. پھر ٹائٹ آ گیا، اتنا کھلا کیوں پہنتے ہو جھلوں کی طرح. کہتے ہیں نا ہمیں شیطان، ہمارا بھی دل کرتا ہے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو. وہاں سے ہم جان چھڑاتے ہیں کلر سے، پرنٹ سے، اس کی فٹنس سے، تو سکارف پہ آ جاتا ہے. انسان ہے، دیکھتے دیکھے اس نے کتنا پیارا پہنا، وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے. ہم لوگ اچھے نہیں لگتے پہن کے. اصل یہی ہے کہ حجاب پہنے تو آپ اچھی نہ لگے. کوئی آپ کو دیکھے ہی نہ کہ کوئی ایوی سی کوئی جا رہی ہے خاتون. یہ مقصد ہے نا، کیونکہ پلٹے ہی نہ آپ کی طرف. اس پہ آ جاتا ہے کہ کون سا آپ نے سکارف کا کلر چینج کر لو، اتنے عرصے سے ایک ہی پہنا ہوا لگے سیدھا سیدھا بلیک ہے جس میں آپ کی پہچان نہ ہو. پھر اس میں بھی پرنٹ آ جاتے ہیں، کلر. یہ ساری چیزیں شیطان ہی، جو جنات میں سے شیطانی صفت ہے نا، وہ ڈالتا ہے. اور پھر سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے، لباس اتروا دیتا ہے، مختصر کروا دیتا ہے، شارٹ کروا دیتا ہے. حجاب والوں کو خوبصورت فٹنس والا اور لچک والا. اب جرسی کے پہنے ہوتے ہیں بچیوں نے برقعے، تو ان کا سارے خد و خال جسم سے نمایاں نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ خود نوٹ کیجئے گا. اور تھوڑی سی اگر کوئی خاتون ہیلدی ہے تو پھر تو بہت زیادہ، ایون کے پیٹ کے بھی جتنے خد و خال ہیں سب نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر فائدہ ہوا. یہ جرسی کے تو بالکل چپک جاتے ہیں، ساتھ جرسی کے سکارف بھی چپک جاتے ہیں. پیچھے سے چٹیا ہے، جوڑا ہے، یا جو بھی ہے وہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اتروا دیا نا اس نے، برقع تو ایک قسم کا اتروا دیا. تو دوسرے لباس میں بھی شارٹ کروا دیتا ہے، سی تھرو کرا دیتا ہے، ہر طرح سے فٹنس والا کروا دیتا ہے. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ کو ننگا کروا کے سڑکوں پہ کروائے نا، یہ نہیں کرواتا، شارٹ کروا دیتا ہے. تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوج جو تھی حوا علیہ السلام، ان کا جو روحانی لباس تھا نا وہ اترا نا. پہلے وہ روحانیت میں تھے، ایمان کی حلاوت میں تھے، انہیں کچھ نہیں نظر آتا تھا نا، کیونکہ وہ ایمان کے لیول کے تھے. جب انہوں نے اللہ اور اس کے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، انہیں بھول ہوگی، پیغمبروں کے بارے میں بڑے احتیاط سے بولنا پڑتا ہے، ان سے بھول ہوگی، ان سے لرزش ہوگی، لیکن اصل اللہ نے یہ ان کو بتانے کے لیے کیا تھا نا کہ جب بھولو گے تو پھر کیا کرو گے. وہی پھر آگے دعا سکھائی سب کچھ. تو بھول ہو گئی تو سب سے پہلے کیا چھینا، روحانیت، ایمان کی حلاوت. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بھلا دوں گا تمہارا اپنا آپ بھی. آپ کہے گی کیوں، میرا دل آنکھیں صاف ہے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے میرے کو. ہم کہے نا پتہ نہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں ہمارے، پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اندر ایک اریٹیشن پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. دوبارہ یہاں اصل جو آیت لائے گی کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے. واش روم میں بھی وہ دیکھ رہا ہے، شیشے کے آگے آپ کھڑی ہیں، برقع پہنے لگتی ہیں، آپ کو ایسے ایسے مشورے دیتا ہے. پھر کیا کہتا ہے، کاجل ہی رہا، آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا، گزر رہی تھی تو اس کے پیروں پہ اتنی پیاری مہندی تھی نا کہ میں گاڑی سے بیٹھی اس کی مہندی دیکھنے لگ گئی. چپل بہت پیارے تھے. تو آپ باہر کے لیے ایسے چپل رکھے نا، بند ہوں، شوز ہوں، باہر نہیں دکھانا نا، یہی حکم ہے نا. گھر میں آپ پیارے سے پیارے، آپ پازیبے بھی پہنے گھر میں، مہندیاں بھی لگائیں، ناخنوں پہ بھی لگائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا نا. لیکن جب آپ باہر نکلے پھر پہن لیں سوکس، یا تو مہندی نہ لگی ہو پہن لیں سوکس. ویسے تو پیر کے رات کا پردے کا اس پہ اختلاف ہے، لیکن جب آپ سجا ہوئے ہیں پھر پہن لیں، ادروائز نہ پہنیں. لیکن جب سجے ہوئے ہیں تو پھر پہن لیں. تو ہر جگہ سے ہر وقت شیطان الرٹ رہتا ہے کہ کہاں کس جگہ اس سے روحانیت میں چھینوں، ایمان کی حلاوت چھینوں، اور ایمان کے لیول سے یہ نیچے آ جائے اور اس کو فیل بھی نہ ہو کہ میں پیچھے کی طرف موو کرنا شروع ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں.
پھر جنات قدر و منزلت میں انسان سے کم درجے کے، جن سے ہم ڈرتے ہیں نا، خوف زدہ رہتے ہیں، ان کا درجہ انسان کے درجے سے بہت ہی کم ہے۔ جن خواہ کس قدر بھی صالح اور نیک ہوں، سورۃ جن جب آئے گی انشاءاللہ کلاس کے دوران تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں بھی جن نیک اور بد ہوتے ہیں۔ کتنے بھی صالح اور نیک ہوں، انسانی شرف اور کرامت اور عزت اور مقام کے سامنے کم تر اور ہیچ ہے، کیونکہ خالق ارض و سما اللہ نے خود انسان کی عظمت اور کرامت کو ثابت کیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، البتہ یقیناً ہم نے کرامت دی، فضیلت دی، عزت دی بنی آدم کو، اور دیکھ لیں کہ ہم اس میں سے اپنی عزت کو خود کم کرتے ہیں اور جنوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی شرف اور عزت و تکریم کا یہ وہ معیار ہے جو جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کتاب میں بیان نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی بھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مقدس زبان سے بیان کیا۔ لہٰذا معیار عزت و شرف صرف انسان ہی کے لیے خاص ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان قدر و منزلت میں جنوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے۔ اس پر مزید بات یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ بذات خود جنوں کی آگاہی اور شعور میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم انسان کے سامنے ناقص اور بے وقت ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان جنوں کی پناہ کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ خود کو برتر اور بلند تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واہ بھائی یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، شیر ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا ان سے پناہ طلب کرنا، ان کی تعظیم کرنا اور انہیں بڑا سمجھنا، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ ظاہر ہے کسی کم ظرف کو اگر زیادہ عزت دی جائے گی تو گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی حالت جنوں کی ہوتی ہے، وہ کفر اور شرک میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سورۃ جن ہے، آیت نمبر 6 ہے، اور بات یہ ہے کہ کچھ انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہوتا تھا اسلام آنے سے پہلے، کہ جب یہ صرف کفار مکہ ہی کا نہیں، تمام کفار کا اور تمام انسانوں کا اس دور کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی بیابان جنگل سے گزرتے اور وہاں رات کو سٹے کرتے تو کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں کہتے کہ اے جنوں کے سردار، ہم اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ دینا، ہمیں کوئی اذیت نہ دینا۔ تو وہ پھر شعر ہو جاتے تھے کہ واہ بھائی واہ، انسان تو ہم سے ڈر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ جن میں یہ آیتیں اتری کہ جنات اتنے شیر کیسے ہوئے اور جنات اپنی سرکشی میں اتنا زیادہ آگے کیسے بڑھ گئے۔ اس پر یہ بات بھی گواہ ہے کہ جب انسان جنوں یا ان کے بڑوں کا نام لے کر وسیلہ پکڑتا ہے یا ان کے اشراف کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی پکار کو قبول کرتے ہیں اور اس کی ضرورت فوراً پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ انہیں شعور ہے کہ آدم کا بیٹا جب اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان پختہ کر لے گا اور اس کا موحد بن جائے گا تو اس کی ربوبیت اور عبادت، اس کے اسماء گرامی اور اس کے صفات اور کمالات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو ہماری تو اس کے سامنے کوئی وقت نہیں دے گی۔ اسی لیے جب موکل بنائے جاتے ہیں نا کسی بھی طریقے سے تو ان کی ضرورتیں موکل ساری پورے کرتے ہیں۔ مثلا میں کہوں آپ کے گھر سے فلاں چیز اٹھا کے میرے گھر لے آؤ، جب آپ آئیں تو میں آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہوں تمہاری فلاں چیز کتنے دنوں سے گمی ہے جی، اتنے دنوں سے، میں کہوں میں ابھی پیش کرتی ہوں، میں یوں کروں تو وہ چیز میرے ٹیبل پہ ہو تو آپ تو پریشان، آپ کیا کہیں گی بہت پہنچی ہوئی ہے، یہی کہیں گے بہت پہنچی ہوئی ہے، میں حیران ہوں کہ میرے گھر میں فلاں ٹرنک پہ جس پہ میرا تالا لگا تو اس کے اندر سے وہ چیز اٹھ کے ان کے پاس کیسے آ گئی، پہنچی بھی کہاں، وہ جو انہیں جو شیطان قسم کا وہ میری ہیلپ کرے گا۔ اس پہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو اس لیے وہ جو جن ہیں وہ ساری باتیں بھی انسان کی پوری کر دیتے ہیں۔